ایک ایسی قوم جو دولت اور ترقیوں کی وجہ سے اللہ کی راہ چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے، ایک ایسا نبی جس نے اپنی قوم کو زندہ معجزہ دکھایا، پھر بھی ان لوگوں نے ان کے اوپر ایمان نہ لائے۔ ایک ایسے نبی کی ہسٹری لے کر آئے جنہوں نے اپنی قوم کو زندہ معجزہ دکھایا، لیکن ان کی قوم پھر بھی غفلت اور مغروری میں رہی۔ ایسا نبی بچپن سے ہی اپنی قوم کے ساتھ رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات صرف اور صرف ان کی ایمانداری کی وجہ سے مانی، نہ کہ نبی ہونے کی وجہ سے مانی۔ ایک ایسی قوم جس نے زندہ معجزے کو تو مارا، لیکن اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اور اس نبی نے ایسا کیا معجزہ دکھایا، اس قوم والوں کو اس معجزے کو مارنا پڑا۔ یہ کس نبی کی ہسٹری ہے، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ آپ آخر تک جڑے رہیں، لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نبیوں ولیوں کی ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم ان کو صرف اور صرف ان کی ایمان کی وجہ سے مانتی تھی، نہ کہ نبی ہونے کی وجہ سے۔ یہ قوم اتنی مغرور تکبر میں بھر گئی کہ ان کو پتہ نہ چلا کہ کب انہوں نے اللہ کی راہ چھوڑ کے بتوں کی طرف چلے گئے۔ دولت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ اللہ کی راہ چھوڑ کر صرف اور صرف پیسوں کے اور دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراشتے، وہاں پر بڑے بڑے محل اور گھر بناتے، پاس ہی کھیت لگاتے اور ان کھیتوں سے اپنا گزارا کرتے۔ یہ قوم بہت ترقی والی اور کامیابی قوم تھی۔ دنیا کی ہر چیز قوم سمود والے لوگوں کے پاس تھی، کیونکہ وہ سب ذہین اور تیز دماغ کے تھے، کافی کامیابی اور ترقی کر لیتے ہیں۔ ان کامیابی ترقیوں کی وجہ سے ان کے دل میں غفلت اور غرور آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوم سمود کے لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر۔ اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے خاندان سے تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ یہ بچپن سے ہی ذہین اور اچھے دل کے مالک تھے۔ ہمیشہ لوگوں نے ان کا کہنا مانا، کیونکہ سب سے اپنی قوم میں زیادہ ذہین تھے اور نیک ایماندار تھے۔ سب ان کی بات مانتے تھے، سب ان کی عزت کرتے تھے اور سب ان کا خیال رکھتے تھے۔ ہر فیصلہ ان کا آنکھوں پہ رکھتے تھے۔ ایک بہادر، ایک ایماندار انسان کی طرح قوم نے کبھی بھی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ ہر بات تو مانی، لیکن کبھی نبی کی طرح نہیں، بلکہ ایک عام انسان کی طرح۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی ان لوگوں کے ساتھ پلے بڑھے تھے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ جب یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایمانداری دیکھ کر ان کو نبوت عطا کی، تاکہ قوم سمود کے لوگوں کو اللہ کی طرف واپس بلایا جائے۔ لیکن قوم سمود کے لوگ اتنی گمراہی میں پڑ گئے، اتنی آسانی سے یہ لوگ کبھی بھی اللہ کی طرف آنے والے نہیں تھے۔ قوم سمود کے لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے کافی اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لوگوں نے کہا، ہم تمہیں نبی مانیں گے تب جب تم ایک زندہ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں نے ایک زندہ معجزہ دکھایا تو اس معجزے کو کبھی بھی تم لوگ تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور اللہ کو ماننے لگو گے۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس معجزے کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے معجزہ نہیں دیکھا۔ تم ہمارے ساتھ ہی پلے بڑے ہو، بچپن سے ہی ہم تمہیں ایسے دیکھتے آ رہے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ابھی کے ابھی معجزہ دکھاتا ہوں، ایک زندہ معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی دعا پوری کرتے ہیں تو سامنے ایک چٹان ہلتی ہے اور اس میں درار پڑ جاتا ہے۔ اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل کے آتی ہے۔ یہ سب لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے زندہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود کے لوگ حیران ہو جاتے۔ وہ اونٹنی خوبصورت، صحت مند اور دودھ دینے والی اونٹنی ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کی وجہ سے تم لوگ اور کامیابی اور ترقیوں کی طرف جاؤ گے،
کیونکہ اس کا دودھ بیچ کر تم لوگوں کی نسلیں کھائیں گی، اس کا اتنا دودھ ہوگا تم لوگ بیچ بیچ کے تھک جاؤ گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک دن کنویں سے تم لوگ پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ قوم سمود کے لوگ پہاڑی کے علاقے میں رہتے تھے، اس لیے پانی کم ہوتا ہے، جب ایک کنویں میں پانی آتا ہے تب یہ لوگ پانی پیتے ہیں۔ قوم سمود کے کافی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اگر اسے تکلیف پہنچائی یا اسے مارا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس اونٹنی کو کبھی بھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ اسے خوش رکھو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا اور تمہیں خوش رکھے گا۔ لیکن قوم سمود کے لوگوں نے کچھ دن تک تو اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور اس اونٹنی کا خیال رکھا، لیکن اس قوم کے سرداروں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان سرداروں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے مل کر قوم سمود کے لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور کہا یہ تو بس ایک جادو تھا، جو ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ قوم سمود کے لوگوں نے اپنے سرداروں کی بات مانی، اس اونٹنی کو مار دیا، بنا سوچے سمجھے اپنی سرداروں کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کافی غم زدہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کا کافی خوف ہوا ان کے دل میں۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم والوں کے ساتھ کافی ناراض ہوئے اور کہا کہ اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، 3 دنوں کے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ کیسا اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ 3 دنوں کے اندر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کا چہرہ لال پڑ جاتا ہے، پھر پیلا پڑ جاتا ہے، پھر تیسرے دن سیاہ پڑ جاتا ہے، تیسرے دن ایسی چیخ اٹھتی ہے جس سے قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور ایسی قیامت جیسی آفتیں آتی ہیں آسمان سے کہ پوری قوم سمود غرق ہو جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہتے تھے وہی لوگ بچ جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے جب قوم سمود غرق ہو گئی تو آپ کے ساتھی جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو لے کے آپ عراق کے شہر میں چلے گئے اور آپ وہیں رہے۔ کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نبیوں اور ولیوں کے واقعات کو دل سے مانتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں۔